سید جعفری بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلی- وعلیکم السلام قبلہ محترم. اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ آپ کو اور عزت دے اللہ سید. تعالی مولا پنجتن پاک کے صدقے میں آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تھینک نظر یو سر. بد سے محفوظ رکھے. اور تھینک یو. ہماری پوری فیملی کی یہ دلی دعا ہے جو میں دے رہا ہوں. اور میرے اللہ آپ کو صرف عزت دے. دو تین چھوٹے چھوٹے سے سوال ہیں. پہلا جی جی. سوال یہ ہے کہ قبلہ وہ امام زمانہ سلام اللہ علیہ سلام علیہ السلام جو ہیں وہ علیہ السلام. غیبت میں ہیں. تو جی. 13-14 سال 100 سال سے وہ غیبت میں ہیں. تو انہوں نے ظاہر ہے وہ بچے تھے جب، تو اب وہ بہت بڑے ہو گئے تو انہوں نے شادی بھی کی ہوگی. تو یہ سوال میں نے جب میں عراق گیا تھا تو میں نے ان سے پوچھا تھا. وہ کیا نام مجتہد جو ہیں نجف میں، ہوں. ام، وہ شیخ بشیر صاحب سے. میں نام بھول. سوری. شیخ بشیر. شیخ بشیر صاحب. نہیں جی، نہیں نہیں، دوسرے جو ہیں بہت بزرگ ہیں جو کیا نام ہے؟ پاکستانی ہے یا ایرانی ہے؟ عراقی ہیں، عراقی ایرانی وہ جو ہیں عراقی. جو. سیستانی. جی جی، وہ سیستانی سیستانی ہوں. سیستانی صاحب سے میں نے یہ کوشچن پوچھا تھا، لیکن وہ مجھے خاطر خواہ جواب نہیں دے سکے. آج سے کوئی ہوں. 10-15 سال پہلے کی بات ہے. ہوں. تو میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے شادی بھی کی ہوگی. تو وہ اگر شادی نہیں کی تو وہ سنت ہے شادی، تو وہ ان کے بچے کہاں پہ ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے کہ ان کے تو بچے کہاں ہیں. دنیا میں ایسے علاقے ہیں ہوں گے نا جہاں پہ لوگوں کی رسائی نہیں ہے، لوگوں کو نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے نا. دنیا میں ایسے جگہ جگہ ہوں گے جو یہ جن لوگوں نے توسل کیا امام زمانہ علیہ السلام سے، وہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں. ان مختلف دیکھیں غیبت میں بہت سارے لوگوں کی ملاقات ہوئی امام علیہ السلام سے، بہت سارے لوگوں نے توسل کیا ہے. ان کو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے جگہ ہیں، ایسے مقامات ہیں، وہ عام لوگوں کو وہ میپ پہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ ادھر اگر وہ خود کسی آپ کو بلانا نہیں چاہے آپ ادھر نہیں جا سکیں. تو وہاں پہ آبادیاں ہیں، امام علیہ السلام کے انصار رہتے ہیں وہاں پر. تو اگر ہو سکتا ہے اس جگہ پر ان کے اولاد بھی ہوں. ہمیں دیکھیں احادیث میں نہیں ہے کہ انہوں نے شادی کی ہے، ان کے اولاد ہیں. اگر انہوں نے کی ہے، دیکھیں اگر انہوں نے کی ہے، دیکھیں یہ جو استحباب ہے شادی کرنے کی، یا یا استحباب کراہت، یہ اسباب کے سبب سے یہ رفع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک چیز آپ کے لیے مثلا منہ کو صبح دھونا وضو میں، یہ دھونا مستحب ہے. لیکن اگر یہ چیز آپ کے لیے مضر ہے، اس کا ضرر ہے، تو منہ آپ دھونا مستحب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ایک چیز مکروہ ہے، ٹھیک. اگر آپ کے لیے وہ کوئی سبب عارض ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ کراہت مرتفع ہو جائے. جو شادی کی جو سبب ہے وہ امام ہر شخص کے حالات مختلف ہوتے ہیں. میں ایک منٹ میں، آپ کا کمرہ بہت ہل رہا. تو عرض یہ ہے کہ اگر امام علیہ السلام اپنے حالات بہتر جان، اگر انہوں نے شادی نہ کیا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر انہوں نے شادی نہ کیا ہو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کے لیے ان کے حالات ایسے تھے کہ ان کی شادی کرنا ان کے لیے اچھا نہیں تھا، مناسب نہیں تھا. اگر انہوں نے شادی کی ہے، ہو سکتا ہے شادی کی اولاد نہ ہو، ٹھیک ہے نا. شادی کرنے سب کا نتیجہ یہ تو نہیں کہ حتماً اس کا اولاد بھی ہوگا. اگر اولاد ہے تو ان کا اولاد ہو سکتا ہے ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ نظر نہیں آتا. بہرحال احادیث روایات میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ وہ کہاں رہیں گے، ان کے کتنے اولاد ہوں گے، کیا ہوں گے یا نہیں. بلکہ بعض احادیث میں ہے کہ ان کے اولاد نہیں ہے، بعض احادیث میں ہے امام عصر علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے. اوکے میرے بھائی، کیونکہ کیمرہ آپ کا بہت ہل رہا تھا تو میں نے آپ کو ہٹا دیا. اب اگر مزید کوئی سوال کرنا جزاک ہے تو کر اللہ. لیں بھائی. تھینک یو سر. جی جی، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیمرہ کے سامنے آ جاؤ سوری نا بھائی، کیمرہ کے سامنے آ جاؤ نا. میں کیمرہ ہاں. ٹرائی کر رہا ہوں میں. کیمرہ کو اچھا ہمیشہ وہ. ادھر کال کرتے ہیں نا مومنین، جب ہمیشہ ادھر کال کرتے ہیں تو ایک کیمرے کے لیے کیمرے کو ایک اسٹینڈ پہ رکھ دیں بھائی. تو اب سب کو حضیت نہ ہو نا، کیمرہ ہل رہا ہے، کیمرہ ہل رہا ہے، ہمارا شو اس کی وجہ سے بھی خراب ہو جاتا ہے. تو آپ جو لوگ نا کیمرہ کو ہاتھ میں نہ رکھا کرو ہم سے بات کرنے کے لیے. ہم سے کیا کرو، کیمرہ کو اسٹینڈ پہ رکھا کرو جب بھی کال کرتے ہو، مہربانی کریں. اوکے بھائی، کیا سوال ہے؟ اچھا، دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ روزوں جو روزے نہیں رکھ سکتے ان کے لیے قرآن و سنت میں کیا ہدایت ہے؟ نہیں سکتے نہیں، نہ رکھیں. کسی اس کا کفارہ دینا ہوگا. ہاں، اس کا کفارہ ہر دن کا ایک مطعم.
دینا ہوگا، اور اس کو نہیں رکھ سکتے. جو بھی چیز انسان نہیں کر سکتا وہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نہیں کر سکتے، نہیں رکھنا ہوگا. اور تیسرا اور لاسٹ کوشچن یہ ہے سر کہ ہم لوگ یہاں پہ لندن میں، یو کے میں، امریکہ میں رہتے ہیں، تو جب ارد گرد ہمارے لوگ جتنے بھی ہیں، کوئی نیبر جو ہیں وہ کوئی گورے ہیں، کوئی کرسچین ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی افریقن ہے، تو قبرستان کے لیے کیا حکم ہے قرآن و سنت میں کہ کیا ہمیں مسلمانوں کے الگ قبرستان میں دفن ہونا چاہیے، یا جو بھی جگہ تو یہ نظر آئے حدیث میں مناسب نہیں ہو؟ ہے، روایات میں نہیں ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان الگ ہونا چاہیے، لیکن یہ بات ہے کہ انسان اگر ایسی جگہ پہ صالحین کے ساتھ دفن ہو، مومنین کے ساتھ دفن ہو، تو وہاں پہ برکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو انسان کو کوشش، یہ حدیث میں نہیں ہے کہ آپ کرسچن کے ساتھ دفن نہیں ہو سکتے، کسی روایت میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جگہوں میں فرق ہوتا ہے. اگر آپ کا ساتھ والا آدمی فراڈی ہے، اس سے آپ کا اثر ہوتا ہے. ابھی آپ دنیا میں رہتے ہیں نا، ساتھ والا آدمی شراب پی رہا ہے، وہ اگر وہ غلط کام وہ بالکل آپ انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ مومنین کے قبور میں نور ہوتا ہے بھائی. جو آدمی شیعہ ہوتا ہے نا، اہل بیت علیہ السلام کا ماننے والا، جیسے زندگی میں وہ نورانی ہوتا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی اس کے قبر میں نور ہوتا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے. اگر ہو سکتا ہے کہ انسان ان کے ساتھ دفن ہو، لیکن ہمیشہ انسان کے اختیار میں تو نہیں ہے. ہمیشہ یہ بہت ساری چیزیں انسان کے ہاتھ سے باہر ہوتی ہیں. جو مجبوری ہے وہ تو مجبوری ہے، لیکن اگر ممکن ہے، میسر ہے کسی کے لیے، شیعہ حضرات اپنی قبرستان بنا دیں تاکہ مومنین ایک جگہ دفن، یہ بہتر ہے، بہتر ہے. جیسے دنیا میں آپ کے پڑوسی، آپ اللہ جانتا ہے، جب میں کبھی جاتا ہوں کسی گرجا چرچ جاتا ہوں نا، کبھی جانا ہوتا ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے، بالکل انسان پتہ چل، بالکل تاریکی ہو، یعنی لائٹ آن بھی ہو نا، روحانی لحاظ سے تاریک ہے، انسان کو بہت احساس ہوتا ہے. آپ کرسچنس کے قبرستان میں جائیں، انسان کو بہت پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ نور نہیں ہے، یہاں پہ معنویت نہیں ہے، یہاں پہ بالکل پتہ چل جاتا ہے، وہ بہت احساس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ مومنین کے قبرستانوں میں دفن کرنی چاہیے. اور اس میں خرچہ ہوتا ہے نا. آپ کے مولوی حضرات ہے جو پیسے لیتے ہیں، نجف جاتا ہے سارا پیسہ. آپ کے یو کے سے کتنا پیسہ جاتا ہے نجف؟ اللہ قوم کتنا جاتا ہے؟ بہت 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 زیادہ، بہت کروڑوں کے زیادہ. حساب سے جاتا ہے. آپ لوگوں کے لیے کچھ بچتا ہی آپ نہیں، آپ کے جتنے ڈونیشن وہ لے کے آپ جاتے صحیح ہیں. کہہ ہاں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے ہاں امریکہ میں قبرستان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یو کے میں، یورپ میں مسلمان بیچارے قبر دفن ہوتے، کوئی ان کو غسل دینے والا، بہت حالت خراب ہے. یہ پیسہ کہتا ہے ہمیں واجب ہے، ہمیں دے دو، واجب ہے. یہاں پہ ہمارے بچے کرسچن بن رہے ہیں، ہمارے بچے بے دین، کوئی قرآن نہیں سکھانے والا نہیں ہے. بہت سارے شیعہ بچے ہیں، بچیاں ہیں، قرآن وہ نماز سے نہیں پڑھ سکتے، کوئی سکھانے والا نہیں ہے. کیونکہ جو فنڈز ہمارے پاس جمع ہوتے ہیں نا، فنڈز، پیسے، کہ وہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز ہوں، کہ ہمارے اولاد کی تعلیم ہو. اس طرح تو ہے نہیں. وہ کہتے ہیں واجب ہے، ادھر بھیج دو، ادھر بھیج دیتے ہیں بھائی، ادھر سے سوائے کافر مولوی واپس ہمارے پاس بھیجتے ہیں. ان کا ایکسپورٹ کیا ہوتا ہے؟ کافر مولوی. یہی چکر ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو بہت سر. بہت اچھا. میں نے یہ ایک پوچھنا تھا کہ فائنانشلی جو ہم سپورٹ کرتے ہیں آپ کو، تو وہ کوئی ایسا ایزی وے بتائیں. میں کچھ 6-7 مہینے سے آپ کو بھیج رہا ہوں پیسے، لیکن مجھے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کے پاس یہ ڈائریکٹ گئے ہیں یا نہیں گئے، کوئی اس کا انفارمیشن نہیں ملتی. کوئی ایسا ایزی وے بتا دیں، تو کیونکہ سب سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سب سے بہترین طریقہ ہے پے پال. وہ بہت سیکیورڈ ہے، اچھا طریقہ کار ہے. جو لوگ پے پال بھی ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، پے پال اچھا ہے. پے پال ایک انٹرنیشنل، پاکستان میں نہیں ہے لیکن بہت دوسرے ملکوں میں ہے. اس کے علاوہ پیٹریون ہے، پاکستان سے پیٹریون میں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں جو لوگ پاکستان رہتے ہیں. یورپ میں تو عام چیز ہے. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ہمارے جو ہے ای میل جو ایڈریس ہے اس میں ای میل کر دیں، ہم آپ کو کانٹیکٹ انفارمیشن دے دیں گے. تو پھر وہاں پہ آپ کال کر کے اپنے ڈیبٹ کارڈ سے بھی آن دا فون اس میں آپ کر سکتے ہیں، ڈونیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو لوگ پے امریکہ پال میں مجھے کینیڈا میں رہتے ہیں، پے یہاں پال پہ میں زیل چلتا ہے، زیل کے ذریعے بھی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں ہماری. جی بھائی. پے پال میں مجھے صرف یہ ایک شورٹی چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کی طرف سے مجھے میسج مل جایا کرے ہر مہینے. ابھی میں آج پھر دوبارہ ٹرائی کر رہا تھا، لیکن میں وہ تو پے پال پے کے پال تھرو کا یہ ہے، نہیں گیا. وہ اگر آپ اپنی پرائیویسی دیکھ لیں نا، پرائیویسی آپ کی اپنی پرائیویسی کیسی ہے. بعض دفعہ لوگ بھیجتے ہیں تو اس کا ای میل ہمارے پاس نہیں آتا. اور ہم اگر ای میل ہمارے پاس آ جائے نا کہ ہم کسی نے مثلا پیسے بھیجے،
اگر اس نے اپنے پرائیویسی کلک کیا ہو کہ میرا ای میل کسی تو ہم اس کو رسید نہیں بھیج سکتے. پے پال آپ کو رسید بھیج دے گا نا, پے پال کا رسید وہ صحیح ہوتا ہے. ویسے ہماری طرف سے ہم بھی آپ کو رسید دے سکتے ہیں, اور بیچتے بھی ہیں, ہمیشہ ہم بیچتے ہیں. جو لوگ پے پال پہ ڈونیٹ کرتے ہیں ان کو رسید ہم بھیج دیتے ہیں کہ آپ کے اتنے پیسے آ گئے, تھینک یو. لیکن بعض لوگ یہ ہوتا ہے کہ وہ پرائیویسی انہوں نے کلک کی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ پیسے ان کے آ جاتے ہیں, لیکن ان کا اپنا انفارمیشن نہیں آتا ہمارے پاس کہ اس بیچنے والے کا ای میل کیا ہے, تاکہ ہم واپس اس کو رسید ای میل کر دیں. ٹھیک ہے نا, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے. اگر آپ اپنے پرائیویسی کو دیکھ لو, ویسے اگر وہ بھی نہ ہوا نا تو آپ paypal@abtv.org, یہ ہمارا جو پے پال کا جو ای میل ایڈریس ہے, اس پہ اگر آپ ای میل بھیج دیں کہ بھائی میں نے اس تاریخ کو 10 روپے بھیج دیے ہیں, یا آپ کو پہنچا نہیں پہنچا, تو وہ چیک کر کے وہ لوگ آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے نا, نہیں میں ہر مہینے تقریباً $500 اللہ آپ کو بھیجتا ہوں. اللہ آپ کو عزت, جی اللہ آپ کو عزت. جی تھینک یو سر, بس اللہ آپ دعاؤں میں کو یاد رکھیں, اور ہمارے تھینک یو بچوں سر. کے لیے اور میری وائف کے لیے, اور ہم ہارٹ پیشنٹ ہیں, اور آپ کے اللہ کے بہت قریب ہیں, بہت پہنچے ہوئے میں آپ انسان کا ہیں آپ. خادم ہوں, میں آپ کا اور خادم ہوں. جی بڑی اللہ آپ کو بہت جزائے بہت خیر دے, اللہ شکریہ. تعالیٰ آپ کے بچوں کو ایمان دے, اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ آپ کے اموات کو رحمت کرے, اور انشاءاللہ ہم سب انشاءاللہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوں حوض کوثر پر مولا کے جمال کو دیکھیں, ادھر الہی صلوات آمین, پڑھیں گے انشاءاللہ, دنیا الہی میں بھی صلوات, ادھر بھی صلوات. الہی آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم محمد. صلی علی اللہ محمد آپ کو عزت دے. وآل تھینک یو سر, محمد. سید جعفری جزاک صاحب, اللہ, تھینک یو, جزاک تھینک یو, اللہ, تھینک یو. جزاک اللہ آپ کو سلامتی دے میرے بھائی.